استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج 21 فروری 2025 درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، موضوع الصیام کا زیر بحث ہے۔ پہلی آیت جو صیام کے بارے میں آئی تھی، آیت نمبر 183، اس پر تو ہم لوگوں نے سیر حاصل بحث کر لی تھی کہ الصیام کیا ہے، کیا معنی ہے الصیام کے، اس پر بہت تفصیل سے ہم نے بات کی تھی۔ اسی آیت سے لے کر چلوں گا آج۔ آیت نمبر 183 میں اللہ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جنہوں نے امن دیا، تم پر الصیام یہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، یا آپ جو بھی ترجمہ کرنا چاہیں وہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کتبہ کے اندر یہ سارے ترجمے موجود ہیں۔ کما، جیسے کہ، کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے ان پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تتقون والا معاملہ یہ اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ آیت نمبر 183 اور اس کے بعد آیت نمبر 184، یہ دونوں آج ہم کوشش کریں گے اپنے اس سیشن کے اندر سمجھ لیں، تفصیل سے اس پر بات کر لیں۔ اس پر عربی گرامر کی جو بحثیں آئیں گی وہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اچھے انداز میں مختصر اور آسان طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ موضوع چونکہ علمی ہے تو ظاہر ہے یہ بحثیں تو آئیں گی، قرآن کی دیگر آیات کو بھی میں نے سامنے رکھا ہے، کیونکہ میں نے اس کے آیت نمبر 184 پر کافی غور و فکر کیا ہے۔ قرآن کے مختلف مقامات کا میں نے جائزہ لیا ہے کہ ان آیات کی جو تفسیر ہے، ترجمہ ہے یا ترجمانی آپ سمجھ لیجئے، بڑی مشکل سمجھی جاتی ہے۔ کوئی ناسخ و منسوخ کے مسئلے لے آتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ ناسخ و منسوخ کر دیتا ہے۔ کوئی اس کے اندر مریض و مسافر کے لیے رخصت بیان کر دیتا ہے۔ میں نے اس کے اوپر بہت غور و فکر کیا ہے اور میں آج اس کو بہت تفصیل سے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں آیت نمبر 183 سے شروع کرتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے الصیام کا لفظ استعمال کر کے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ تم پر الصیام فرض ہے، جس پر میں نے کہا تھا کہ صیام فرض ہے، صیام الطعام فرض نہیں ہے، صیام الشراب فرض نہیں ہے کہ آپ اس میں کھانے اور پینے سے رکنے کا معنی کرنا ہی لازم سمجھیں کہ جب الصیام آئے گا تو میں ترجمہ کروں گا کہ یہ کھانے اور پینے سے رکنے کو ہی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ مائنڈ بنا لیا، آپ ظاہر ہے یہاں سے ایک دوسری راہ پر گامزن ہو جائیں گے جو لوگوں نے آپ کے سامنے کھول رکھی ہے کہ مجھے الصیام کا ترجمہ روزہ ہی کرنا ہے، کیونکہ روزہ فارسی کا لفظ ہے، روز بروز کے لیے روزہ استعمال کیا جاتا ہے، ہاں اس میں ایکسٹرا لگا ہوا ہے جو عام طور پر فارسی میں مصدری معنی پیدا کرنے کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ صبح سے لے کر جس کام کو شام تک انجام دیا جائے اس کو عربی فارسی زبان میں روزہ قرار دیتے ہیں، تو روزہ ہمارے ہاں وہ رائج ہو گیا۔ الصیام کے اوپر غور کرنا کسی نے مناسب نہیں سمجھا۔ جو مروجہ ترجمہ تھا وہ آسان تھا، ظاہر ہے میں بھی وہ کر سکتا ہوں جو ترجمہ مروجہ ہے، کوئی مشکل ترجمہ تھی تھوڑی ہے میرے لیے بھی۔ میں کیوں اس پہ غور و فکر کر رہا ہوں، میں کیوں اس کو لے کر بیٹھ کے اس کے ہر پیرائے سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے بھی عیاں ہو جائے کہ اس کی حقیقی معنی ہیں کیا۔ ورنہ میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں وہی ترجمہ صیام کا کر دوں اور سامنے رکھ کے آگے نکل جاؤں۔ ظاہر ہے ہمیں تو پورے ابھی قرآن کا ایک ایک لفظ کے اوپر بیان بھی کرنا ہے، دیکھنا بھی ہے، ہمارا تو ایک مشن ہے۔ تو شروع کرتے ہیں الصیام سے۔ الصیام رک جانے کو کہا جاتا ہے، یہ رک جانا قرآن کے اندر بتا دیا گیا ہے، اجتناب کر دینا، اجتناب کر لینا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی رکھا تھا کہ مصام عربی زبان کے اندر
ایسے گڑھے کو کہا جاتا ہے، ایسے پورٹ ہولز کو کہا جاتا ہے جو عام طور پر دیکھا ہوگا روڈ پر پانی اس میں آگے جمع ہو جاتا ہے، ایسے گڑھے جن میں آگے پانی جمع ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اس کو عربی زبان کے اندر مسام کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر ٹھہراؤ، یہ کسی بھی لفظ کے اندر کنورٹ ہو جائے، ڈرائیو ہو جائے، ٹھہراؤ، اجتناب اور رک جانا، یہ اس کے معنی میں موجود رہے گا، چاہے اس کا کوئی بھی آپ لفظ تیار کر لیجئے۔ مادے کے بنیادی معنی ہر لفظ کے اندر، ہر ڈرائیوڈ لفظ کے اندر موجود رہتے ہیں۔ تو مسام کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پہ آ کے کوئی چیز ٹھہر جائے اور ٹھہری رہے، اس کو عربی زبان میں مسام کہتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے السیام کیا ہے، کہ قرآن نے آپ کو جو جو باتیں بتا دی ہیں کہ ان حدود کو آپ کو پھلانگنا نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو آپ روک کے رکھیں، اجتناب کریں، ڈوز اینڈ ڈونٹس قرآن کے اندر موجود ہیں، ان چیزوں سے آپ رک جائیے، اپنے آپ کو روک کے رکھیے۔ اس کو عربی زبان میں السیام کہتے ہیں، یہی قرآن کی اصطلاح ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ان لوگوں پر بھی جو تم سے پہلے تھے فرض کی گئی تھی، انہیں بھی یہی حکم دیا گیا تھا، فساد نہ کرو، انتشار نہ پھیلاؤ، ظلم نہ کرو، معاشرے کو بہتر انداز میں لے کر چلو، یہ ساری چیزیں ان کے اوپر بھی واضح کی گئی تھیں۔ یہاں بھی قرآن نے جو کما کتب علی الذین من قبلکم کہا، یہاں بھی اس کا یہی پیغام ہے۔ آگے آتا ہے لعلکم تتقون۔ تتقون کو آپ سب سے پہلے سمجھ لیجئے، وقا سے یہ اتقاء بننے والا لفظ، متقی، تقوی، یہ سارے لفظ آپ لوگوں نے سنے ہیں۔ اس کا ترجمہ بڑے آسانی سے ہم لوگ پرہیز کر لیتے ہیں، پرہیز بھی اس کا ترجمہ بن جاتا ہے، لیکن پرہیز کرنے سے پھر ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا پرہیزگار وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، جو دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو دور کرنے والا ہو، اس کو ہم متقی گمان کرتے ہیں، یہ متقی ہے۔ بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، متقی کے ساتھ پرہیزگار کا ایک لاحقہ بھی لگا دیتے ہیں اردو زبان میں، بھائی بڑا ہی متقی اور پرہیزگار قسم کا انسان میں نے دیکھا ہے۔ اور میرے نزدیک تو متقی اور پرہیزگار وہ ہوتا ہے جس نے زندگی کی لذتوں سے، جو میں لذتیں سمجھتا ہوں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، وہ چاہے کسی بھی قسم کی لذتیں اس زمانے کے حساب سے رائج ہوں۔ آج کے زمانے میں ٹی وی ہو گیا، موویز ہو گئیں، ڈراماز ہو گئے، میوزک ہو گیا، یا اور کوئی انٹرٹینمنٹ یا فنی چیز ہو گئی، اس سے اپنے آپ کو دور کرنے والا آج کے زمانے کا متقی ہوگا۔ اگر 1000 سال پہلے چلے جائیں تو اس زمانے کے اندر جو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں تھیں، ان سے اپنے آپ کو دور کرنے والا وہ پرہیزگار اور متقی شمار کیا جاتا ہوگا۔ جو متقی اور پرہیزگار کی اصطلاح ہے اس کے مطابق تو وہی سمجھا جائے گا جو زندگی کی لذتوں سے اپنے آپ کو دور یا محروم کر دے۔ کچھ اس میں ایک قدم، ایک درجہ آگے بڑھ کر ان چیزوں کو بھی جو انسان کی نفسیات کے لیے لازم و ملزوم ہیں، نکاح کر لینا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دل لگی کی باتیں کر لینا، ہنسی مذاق کر لینا، گھر والوں کے ساتھ مل کر باتیں کرنا، اس کو بھی وہ تقوی کے اور پرہیزگاری کے خلاف سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ خاموش رہنا گھر کے اندر کہ زیادہ بات کروں گا تو میرا تقوی کہیں زائل نہ ہو جائے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو ہمارے معاشروں میں، ہمارے جو مذاہب ہیں ان معاشروں کے اندر، ان سب جگہ پائی جاتی ہیں۔ تو پرہیزگار سے بھی کسی اور جگہ مفہوم نکل جاتا ہے کہ تقوی ہے کیا چیز۔ آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ تقوی عربی زبان کے اندر محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک مشہور مثال عام طور پر دیتے بھی ہیں، آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، کہ اگر چاروں طرف کانٹے لگے ہوں تو عرب والے کس طریقے سے اپنے اس عبایا کو سمیٹ کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں تقوی کہتے ہیں۔ صحیح ہے، تقوی کی تعریف غلط نہیں ہے یہ والی بھی۔ وہ کیا کرتے ہیں، اس کانٹوں سے مراد زندگی کی جو لذت ہیں وہ مراد لے لیتے ہیں، کہ جذبات کو مارو، بچ کے چلو، زندگی کی لذتوں سے اپنے آپ کو دور کر کے چلو۔ تقوی عربی زبان کے اندر جب کوئی گھوڑا کسی ایسی زمین پر اپنے پاؤں رکھ دے کہ اس کے پاؤں میں وہ شوز نہ ہو، نعال موجود نہ ہو،
اپنے سموں کو بڑا بچا بچا کر جب وہ گھوڑا پاؤں رکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کنکر میرے اس چاک کیے ہوئے سم کے اندر داخل ہو کر میرے لیے اذیت کا باعث نہ بن جائے، عربی زبان میں اس کے لیے وقل فرس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ ورب استعمال کیا جاتا ہے کہ گھوڑے نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ یہ جتنی پریزرویٹیوز ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری تتقون کے اندر شمار کی جاتی ہیں، اس کو سب کو اتقاؤن و وقایا اور وقایا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ پریزرویٹیوز کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ چیزیں کہ جو آپ کے لیے کسی چیز کو پریزرو کر سکیں۔ مثال کے طور پر آج ہمارے ہاں دودھ پریزرو کر دیا جاتا ہے اس پریزرویٹیوز کی وجہ سے کہ یہ ایک کیمیکل لگا دیا گیا ہے، یہ کیمیکل آپ کے اس دودھ کو خراب ہونے سے بچائے گا اور قابل عمل رکھنے کے لیے کوشاں رہے گا۔ اس کے اندر ایسی چیز شامل ہوتی ہے جو پریزرو رکھتی ہے۔ اس چیز کو عربی زبان میں اتقاء کہتے ہیں۔ وقایا اور وقایا پریزرویٹیوز کو کہا جاتا ہے۔ محفوظ کر لینا، مثال کے طور پر آپ گوشت کو پریزرو کرنے کے لیے فریج میں کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ وہ پریزرو ہو جائے، محفوظ ہو جائے، قابل عمل رہے، قابل استعمال رہے۔ تو وہ جو آپ کا فریج ہے وہ اس کو بچانے والا نہیں، واق کہلائے گا۔ جو قرآن کے اندر واقن بھی لفظ آیا ہے اس کو وقایا یا واق کے لفظ سے تعبیر کیا جائے گا کہ یہ آپ کے اس گوشت کو بچا رہا ہے۔ یعنی اس کے اندر صرف اور صرف پرہیز کرنا نہیں ہوتا بلکہ محفوظ کرنا بھی شامل ہوتا ہے تاکہ قابل استعمال بھی رہے، اس کے اندر استحکام موجود رہے، اس کے اندر اس کی بقا قائم رہے، اس میں ڈس انٹیگریشن موجود نہ ہو۔ قرآن نے جو جتنے آپ کو احکام واضح کیے ہیں وہ سارے کیے ہی اس لیے ہیں تاکہ ڈس انٹیگریشن آپ کے اندر نہ رہے۔ سیلاب کے آنے سے پہلے بند باندھنے کا جو عمل ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس عمل کو اتقاء کہا جاتا ہے۔ محفوظ کر لینا آنے والے مصائب سے اپنے آپ کو، تاکہ آپ کو وہ تکلیف نہ پہنچے جو اس کے آنے سے آپ کو پہنچنا یہ لازم ہو سکتی ہے۔ دیکھا نہیں ڈاکٹروں کو، کبھی ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے غذا کے اندر یہ چیزیں شامل کر لیجئے، آپ کا جو بڑھاپا آنے والا ہے اس میں آپ کو ان چیزوں سے حفاظت ہو سکتی ہے اگر آپ نے ان چیزوں کا استعمال کیا۔ اس کو عربی زبان میں اتقاء کہا جاتا ہے۔ بس آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ تتقون، اتقاء، وقاء، اس کی بنیادی معنی کیا ہیں کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے محفوظ کر لینا، ایسے انتظامات کر کے رکھنا جس سے آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر ڈس انٹیگریشن نہ ہونے پائے، وہ انتشار نہ ہونے پائے جس سے آپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، وہ گوشت آپ کا محفوظ ہو جائے کہ جس کو آپ نے فریج میں رکھ دیا ہے تاکہ وہ قابل عمل رہے، اس کا وجود باقی رہے۔ قرآن جتنے احکام دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا ہے کہ آپ کا معاشرے کے اندر بقا رہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، اپنی صلاحیت سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ ان چیزوں کا استعمال عربی زبان میں اتقاؤن اور تتقون کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ متقی کہتے ہی ایسے شخص کو ہیں کہ جو ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، ان حفاظتی تدابیر کو اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں مان نہ پڑیں، اس کا معاشرہ جو ہے وہ بہتر انداز میں گامزن رہے۔ جتنے بھی احکام آپ قرآن کی تتقون کے ساتھ دیکھیں گے سب کے اندر بنیادی نقطہ یہی ہے۔ آپ اسی فارمولے کو، اسی ترجمے کو ذہن میں رکھیں، ساری آیات قرآن سے نکال لیں، تتقون والی، تقوی والی اور متقین والی، آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ متقی اور تقوی کا مطلب ہی حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنا ہے، وہ پریزرویٹیوز استعمال کرنے ہیں جس سے آپ کے اندر ڈس انٹیگریشن والا معاملہ نہ ہونے پائے۔ پہلی بات تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ لعلکم تتقون کا بنیادی جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس انتشار سے، اس ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہ سکیں اور آپ کی صلاحیتیں مان نہ پڑیں بلکہ آپ کی جو بقا ہے وہ قائم رہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم حفاظتی تدابیر اختیار کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے بن جاؤ۔ کتنے ہم لوگ چیزیں استعمال کرتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں جب ہمیں اپنی صحت کی فکر ہو رہی ہوتی ہے
کہ یہ چیز استعمال نہ کروں، ایسا نہ ہو کہ آنے والے ایام میرے لیے وہ مشکل کا باعث بنے. یہ ایام کو ذہن میں رکھ لیجیے گا، آگے ایام معدودات آ گیا ہے، بس آپ اس سے اس کا لنک کر لیجئے. لعلکم تتقون کے بعد یہاں پر گول دائرہ لگا کے آیت نمبر 183 لکھا ہوا ہے اور آگے ایام معدودات آیا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ لعلکم تتقون پہ ہر شخص رک جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ فل سٹاپ ہے. یہاں پر آ کر جملہ مکمل ہو چکا ہے. اب اگلا جو جملہ سٹارٹ ہوگا ایام معدودات، یہ کچھ الگ ہے. جملہ سٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم قرآن میں پنکچویشن کی وجہ سے معنی کچھ کا کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. صورتوں کے درمیان میں تفریق کر کے ایک صورت کو الگ اور دوسری کو الگ گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں. جز جو بنائے گئے ہیں اجزاء قرآن کے، ان کو جزوں میں بانٹ کے جز کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک سپارے اور دوسرے سپارے کے درمیان میں فرق کر کے معنی کی حقیقت کو سمجھنے سے میں ہمیشہ قاصر رہتا ہوں، ہمیشہ ناقص رہتا ہوں. سمجھتا ہوں کہ ہاں یہاں سورت ختم ہوئی ہے، اس کا مطلب میں نے مفہوم کو اخذ کر لیا ہے، آگے والا جو سورت شروع ہوگی اس میں مفہوم الگ ہوگا. بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے. شاید کہ تم اپنے آپ کو پریزرو کرنے والے بن جاؤ، اپنے وجود کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اپنے آپ کو وہ حفاظتی تدابیر کے ساتھ اس طرح محفوظ کر لو کہ آنے والے مصائب جو ہیں ان سے تم محفوظ رہ سکو. اور آگے لکھا ہوا ایام معدودات. یہ ایام معدودات عربی زبان کے اعتبار سے مفعولی وزن کے اوپر پایا جاتا ہے، یعنی کہ آبجیکٹو طرز کے اوپر. یہ دونوں کے دونوں فریز یعنی ایام اور معدودات، ایڈجیکٹو معدودات آیا ہے، اس کا یہ موجود ہے. اب ظاہر ہے جملہ کبھی بھی عربی زبان میں ایسے شروع ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے اس سیشن کے شروع میں بتا دیا تھا کہ آج کا جو ہمارا کلاس کا موضوع ہے وہ تھوڑا سا عربی کے اوپر بھی میں بات کروں گا. سمجھنے والا موضوع ہے، چونکہ آپ اس کو سمجھیں گے تو ہی آپ کو آیت سمجھ میں آئے گی. ایام معدودات، اس کے ایامن کے میم کے اوپر 2 زبر ہیں جس کو حالت نصب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. فتحتین بھی کہہ دیتے ہیں 2 زبر کو. معدودات، اس میں آخر میں الف اور تا آ رہا ہے، یہ مؤنث کی نشانی ہے، جمع کی. جملہ عربی زبان میں کبھی بھی ایسے شروع نہیں ہوتا کہ اس کے جملے کا پہلا ورڈ جو آئے وہ 2 زبر کے ساتھ آئے. یہ ہوتا ہی نہیں ہے عربی زبان کے اندر. ممکن ہی نہیں ہے کہ جملہ شروع ہو جائے اور ایسا شروع ہو جائے جس میں زبر آئے ہوں. اگر زبر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے جملہ شروع نہیں ہوا ہے، جملہ کنیکٹڈ ہے پیچھے سے. لازمی طور پر پورے قرآن میں، پوری عربی زبان کے اندر کبھی بھی جملہ آپ کا زبر کے ساتھ شروع نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. اب اس کا مطلب ہے یہاں پر ایامن موجود ہے، فتحتین حالت نصب یہاں پر موجود ہے. اس کا مطلب یہ پیچھے سے کنیکٹ ہے. اب یہاں انہوں نے کیا کیا کہ یہ بتایا یہاں پر ایک ورب وہ محذوف ہے، ڈراپ کیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ صوموا ایامن معدودات. صیام کرو ایام معدودات میں، یہ ایام معدودات کا سیام کرو. یہ مقدر اس کے اندر، یعنی مقدر کا مطلب ہے انڈرسٹوڈ. جملے میں نظر نہیں آ رہا وہ لفظ آپ کو، لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہاں اس جملے کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر یہ والا ورب ہونا چاہیے. یہ تکلف کیوں اٹھایا انہوں نے؟ اس تکلف کو اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے لعلکم تتقون کے اوپر ہمیشہ آیت یعنی فل سٹاپ لگانا سیکھا. تو ہم نے تو جو اپنے اسلاف سے سیکھ لیا وہ تو ہم سمجھتے ہیں حرف آخر ہے. ان کو زیادہ عربی آتی تھی یا حافظ عاطف صاحب کو عربی زیادہ آتی ہے جو یہاں پر بیٹھ کے پنکچویشن پہ بات کریں گے؟ ظاہر ہے میں تو عربی دان نہیں ہوں، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ جنہوں نے یہاں پر ترجمے لکھے ہیں، تفاسیر لکھے ہیں، وہ کون سا عربی دان تھے؟ جو بحث یہاں پر ہوگی کہ مجھے عربی نہیں آتی، میں عربی دان نہیں ہوں، تو وہ کون سا عربی دان تھے بھائی؟ آپ جب سب کی تاریخ ذرا مطالعہ تو کریں، ذرا تاریخ کے پنوں کو کھنگالنا تو شروع کریں جن میں ان کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا یہ تو وہ لوگ ہیں جو عربی النسل تھے ہی نہیں بلکہ یہ تو فارسی النسل تھے. تو ان کی بات تو حرف آخر ہی گمان کر لینا. اور جو انہوں نے بنا دیا ہے لعلکم تتقون پر، اسی کو سمجھنا کہ ہاں مجھے یہاں پر وقف ہی کرنا ہے اور اس کے بعد اگلے جملے کو الگ ہی سمجھنا، چاہے ترجمہ معنی
چاہے مجھے یہاں تک آنا پڑے کہ میں ناسخ و منسوخ کی بیسس پڑھ جاؤں، کچھ بھی کرنا پڑے، ان کو میں فل سپورٹ کروں گا کہ ہاں انہوں نے لعلکم تتقون پہ وقف کیا تو میں بھی وقف کر کے ہی پڑھوں گا۔ میں نے لعلکم تتقون کو جب یہاں پر دیکھا تھا اور ساتھ میں ایامن کو دیکھا تو پھر میں نے قرآن کے اندر جائزہ لینا شروع کیا، جو قرآن کا طریقہ کار ہے سمجھنے کا، کہ اگر آپ کے پاس قرآن کا کوئی لفظ موجود ہے تو آپ کھنگالنا شروع کریں قرآن میں وہ لفظ کہاں کہاں آیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ذرا ایامن اور معدودات کو پہلے بیان کر دوں تاکہ ربط بنتا چلا جائے گا۔ تتقون کے ساتھ ایام معدودات آیا ہے، اس کا مطلب ہے تتقون کا ظرف یعنی ایڈورب جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، وہ ایامن معدودات ہے۔ دوسرے لفظوں کے اندر میں اس کو اگر آبجیکٹ کہہ دوں تتقون کا تو غلط نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن میں ایک مقام پہ آیا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، پہلے آیا وَاتَّقُون یعنی کہ حکم دیا گیا، امپیریٹو سینٹنس ہے، اس کے بعد آیا یومن، سب ترجمہ کرتے ہیں دن سے بچو، دن کی حفاظت کرو، اس دن سے بچو، یہ ترجمہ سب نے کیا ہوا ہے۔ وَاتَّقُوا یومن یعنی وَاتَّقُوا کا جو انہوں نے مفعول قرار دیا ہے، یہ ظرف قرار دیا ہے، وہ یومن کو قرار دیا ہے۔ وہاں پر یومن ایامن کا واحد ہے، وہاں پر بھی دو زبر لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی دو زبر لگے ہوئے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یومن ایامن، یومن سنگولر ہے اور ایامن پلورل ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن کی نگہداشت کرو، اس دن کی حفاظت کرو یا اس دن سے ڈرو۔ آپ ترجمہ کسی بھی مترجم کا دیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی ترجمہ دیکھ لیں، جو میری بحث کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وَاتَّقُوا کے ساتھ یومن آتا ہے، اس دن سے بچو، اس دن کا خیال رکھو، اس دن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو جس میں تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔ سورۃ البقرہ کے اندر دو مقامات پر یا بنی اسرائیل کے ساتھ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، دیکھ لیجئے ابتدائی حصے کے اندر غالباً 35-36 آیت کے اندر ہی موجود ہے، وہاں پر بھی سب نے ترجمہ کیا ہے اس دن سے بچو۔ وَاتَّقُوا کے ساتھ یومن کا لفظ آیا ہے، وَاتَّقُوا یہاں پر امپیریٹو سینٹنس سے حکم دے رہا ہے اور یومن اس سے مفعول ظرف بن کے آیا ہے۔ جب وہاں پر تتقون وَاتَّقُوا وہی اتقاء ہے، امپیریٹو بنائیے یا فعل ماضی بنائیے یا فعل مضارع بنائیے، جب وہاں پر تتقوا واتقوا کے ساتھ یومن آ سکتا ہے تو لعلکم تتقون کے ساتھ ایامن معدودات لگانے میں مجھے کیا مشکل ہوگی؟ اصل بات تو میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ قرآن نے واتقوا کے ساتھ یومن استعمال کیا تو مجھے پرزرو رہنے کا حکم فرمایا، یعنی مجھے محفوظ کرنے کا درس دیا کہ میں وہ حفاظتی تدابیر اختیار رکھوں کہ جس میں آنے والے معاملات سے میں اپنے آپ کو محفوظ کر سکوں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سمندر میں طوفان آنے سے پہلے اپنے آپ کو کیا حفاظت کی تدابیر کرنی ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ قرآن یہی آپ کو بار بار اپنے اس احکام میں حکم میں بیان کر رہا ہوتا ہے، اس فارمولے کے اندر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پورا قرآن وہی فارمولہ ہے جس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں آپ کے اندر، تاکہ وہ ڈس انٹیگریشن، انتشار، ٹوٹ پھوٹ، خرابی نہ ہونے پائے۔ جس طرح میں گوشت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پریزرو کر دیتا ہوں فریج کے اندر، چلتا رہے گا، اس کے اندر وہ بربادی و خرابی نہ ہونی پائے گی میرے اس تدبیر کی بنیاد پر جو میں نے اختیار کی ہے۔ آپ سمجھتے جائیے اتقاء کیا ہوتا ہے۔ آنے والے معاملات سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنے آپ کو کس طرح محفوظ کرنا ہے یہ قرآن نے بتا دیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ایامن بھی آیا ہے، یومن بھی آیا ہے، ایام اللہ بھی آیا ہے، ایام النحیسات بھی آیا ہے، جس کو ہم لوگ کر دیتے ہیں منحوس دن، ایام النحیسات منحوس دن۔ اور منحوس دن کا وہ کنسیپٹ شروع ہو گیا، اب لوگوں نے بانٹ دیا کہ یہ فلاں دن منحوس ہے اور فلاں دن جو ہے یہ سعید ہے۔ کسی نے منگل کو کہہ دیا منگل جو ہے نا یہ، لیکن منگل کا لفظ پازیٹیو ہے، جنگل میں منگل خوشیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، موج میلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن نادان تھے وہ لوگ جنہوں نے اس کو منگل کو شنی سمجھتے ہوئے اپنے لیے ایک بربادی کا دن گمان کرنا شروع کر دیا، لفظ کی حقیقت بھی بدل کے رکھ دی ہے۔ تو ایام النحیسات لوگوں نے ان مذاہب سے منگل کے دن کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ دنوں کی جو بانٹ کی ہوئی ہے اس بنیاد پر کی ہوئی ہے، میں پہلے رکھ چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے بہت تفصیل سے۔ ایام النحیسات
آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا ایام النحسات ہر شخص کے لیے وہ ایام النحسات نہیں تھے. وہ تو آپ خود بیان کر رہے ہوتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ. جس نے اپنے عمل کی بنیاد پر اپنے نتیجے کو حاصل کیا اس کے لیے اس عمل کی پاداش تھی جس کو ایام النحسات قرار دیا گیا. ورنہ وہ دن تو ہر دنیا میں رہنے والے شخص کے اوپر وارد ہوا تھا. ہر شخص کے لیے تو وہ منحوس ثابت نہیں ہوا تھا. یہ انہیں کے لیے ایام النحسات ہوا تھا جنہوں نے وہ عمل کیا تھا. ان کے عمل کی پاداش اس کا نتیجہ تھا جو ایام النحسات کی شکل میں ان کے سامنے آیا. ایام الخالیہ بھی آئے ہیں، گزرے ہوئے ایام قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے، عربی لغت سے کھنگال لیجئے. عربی زبان میں یوم کا لفظ دن کے لیے بھی آتا ہے، زمانے کے لیے بھی آتا ہے، دورانیہ کے لیے بھی آتا ہے اور اسٹیجز کے لیے بھی آتا ہے. کر کے دیکھ لیں فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش. آج سب کھڑے ہو کے ترجمہ یہی کر رہے ہیں کہ دنیا کی تخلیق اسٹیجز میں ہوئی ہے، درجہ با درجہ ہوئی ہے. تو ایامن کا مطلب 6 مختلف دورانیے، 6 مختلف مراحل. یوم تو آپ کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. عربی زبان کے اندر یوم کا لفظ اتنا وسیع ہے، وسیع المعنی لفظ ہے. اس کی جمع ایام آتی ہے. اب لگا لیجئے لعلکم تتقون کے بعد آپ کو ایامن کہا ہے، یعنی آپ کو اس آنے والے دورانیے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے جس کے بارے میں قرآن یہاں پر الصیام کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھو. اپنے معاشرے کے اندر وہ ظلم اور فساد برپا نہ ہونے دو، بلکہ اپنے آپ کو روک کے رکھو اس فساد سے، ان حدود سے جس کی وجہ سے تمہیں ان ایام سے نبرد آزما ہونا پڑ جائے کہ جس سے تمہارے اندر ڈس انٹیگریشن، بگاڑ، انتشار یہ پیدا ہو جائے. لعلکم تتقون ایامن کے ساتھ اب آتا ہے معدودات. اس کی بھی ترجمانی کر دیتا ہوں. معدود کا لفظ پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھ دوں، پہلے بھی شاید بیان کر چکا ہوں. ایامن معدودات ترجمہ فیو ڈیز. دنیا کی کسی زبان کے اندر فیو ڈیز کا مطلب مہینہ نہیں ہوتا. کسی بھی زبان کے اندر فیو ڈیز، تھوڑے سے دن کبھی بھی مہینے کے لیے استعمال ہوتے ہی نہیں ہیں. پہلی غلطی تو آپ یہ صحیح کر لیجئے اپنی. دوسرا یہاں پر جو معدودات آیا ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں ساؤنڈ پلورل. 2 قسم کے جمع ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بروکن اور ایک ہوتی ہے ساؤنڈ پلورل. بروکن پلورل ہوتی ہے جو کسی واحد کو توڑ کر بنائی جاتی ہے، جیسے کتاب سے کتب. کتاب میں سے بریک کیا آپ نے تا کے ساتھ الف کو، اور کتب استعمال کرنا شروع کر دیا. اردو میں بھی ہم کتب استعمال کرتے ہیں. نبی سے انبیاء بناتے ہیں، نبی کو بریک کرتے ہیں اور ایک نئی جمع بنا لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بروکن پلورل. دوسری جمع ہوتی ہے ساؤنڈ پلورل، جس میں جو آپ کا سنگولر ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی توڑ پھوڑ کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ اس میں کچھ ایڈ کر کے جمع بناتے ہیں. جیسے کہ مسلم سے مسلمون، مسلم محفوظ رہا، آپ نے واو نون کو ایڈ کر کے ایک جمع بنائی ہے، یہ ساؤنڈ پلورل کہلاتا ہے آپ کا. اور مسلمتن کی جمع کیا آتی ہے؟ مسلماتن. یعنی کہ آخر میں الف اور تا جب بھی آتا ہے یہ مونس کی جمع ہوتی ہے، یعنی فیمنن کی آپ کی پلورل آتی ہے، الف اور تا جس کے آخر میں ہوتا ہے. مسلمات، مومنات، قانتات، صادقات، صائمات بھی آیا نا ایک مقام پہ سورۃ الاحزاب کے اندر. وہاں ترجمہ کر دیا والصائمون والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. ذرا اس پوری آیات کا سیاق و سباق چیک کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمون، مومنون اس کے معنی کیا ہے اور صائمون اور صائمات کا مطلب کیا ہے. تو آخر میں جب الف اور تا آتا ہے تو یہ ہوتی ہے آپ کی فیمنن کی پلورل جمع، یعنی کہ مونس کی جمع کہلاتی ہے، اور یہ ہوتی ہے ساؤنڈ پلورل. عربی زبان میں جو ساؤنڈ پلورل ہوتے ہیں نا، الف و تا آنے والے، یہ ہمیشہ جمع قلت کہلاتے ہیں. جمع کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جمع قلت، ایک ہوتی ہے جمع کثرت، اور ایک ہوتی ہے الجمع منتہی الجموع. جمع قلت عربی زبان کے اندر اس جمع کو کہتے ہیں جو 10 سے کم کے لیے استعمال ہوتی ہے. 3 سے لے کر 10 تک جو ہوتی ہے وہ جمع قلت ہوتی ہے. 10 سے اوپر جو استعمال کی جاتی ہے انفینیٹی، وہ ہوتی ہے آپ کی جمع کثرت. یہاں پر معدودات جو آیا ہے یہ عربی گرامر کے حساب سے جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے ہی نہیں.
جمع قلت کا مطلب ہے 3 سے لے کر 10 تک، اس کا مطلب یہ ہوگا ایام معدودات بھی آپ کے پورے مہینے کے روزے نہ عربی گرامر سے ہو سکتے ہیں، نہ دنیا کی زبان کے اصول کے مطابق فیو ڈیز آپ کے 30 دن بن سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی پہلو سے رکھ لیجئے، وہ والا معاملہ تو آپ کا پھر بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے تو تفسیر کے اندر باقاعدہ ایک جگہ پڑھا بھی ہے، کسی صحابی سے منقول کیا ہوا تھا، شاید عبداللہ بن عباس ہی ہوں گے، کہ ہر مہینے میں یا کسی زمانے میں 3 روزے رکھنا ایام معدودات سے یہی مراد ہے، سال میں 3 روزے رکھنا یا مہینے میں 3 روزے رکھنا، ایسا کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو پہلی بات تو آپ یہ کلیئر کر لیجئے کہ ایام معدودات کسی بھی حیثیت سے آپ کا وہ والا 30 تو بن ہی نہیں سکتے، نہ 29 بن سکتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے معدود کی طرف۔ معدود کا جو لفظ ہے یہ عین دال اور دال سے ہے۔ اگر کثرت کے ساتھ ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ کثرت کے ساتھ تو پھر جو یہ الف تا والا آتا ہی نہیں، پھر تو جمع کثرت کے جو الفاظ ہیں بروکن پلور کے، اس کے کوئی نہ کوئی فارمولا لگتا، کوئی وزن بنتا۔ جمع کثرت جو ہے وہ سماعی ہوتے ہیں، قیاسی نہیں ہوتے۔ سماعی اور قیاسی کا مطلب ہوتا ہے قیاسی کوئی پیرامیٹر آپ کے پاس موجود ہے، وہ پیرامیٹر آپ لفظوں پہ لگاتے رہیں اور جمع بناتے رہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم واو و نون لگاؤں گا مسلمونہ بنے گا، لیکن یہ کتاب کا کتب بننے والا پیرامیٹر آپ کے پاس موجود نہیں ہے، یا آپ زبان والوں سے سنتے ہیں کہ زبان والے کیا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر وہ زبان والے استعمال کر رہے ہیں کسی لفظ کو جمع کے لیے تو آپ جمع ہی سمجھیں گے اس کو، یہ سماعی کہلاتا ہے۔ اچھا، تو بات چل رہی ہے ایام معدودات کی، تو میں معدودات کی ذرا ترجمانی کر دوں۔ معدود کا لفظ عین دال اور دال سے ہے، جس سے ہم لوگ عدد بھی بناتے ہیں، عدت بھی بناتے ہیں۔ عین دال اور دال کے اندر معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گن لینا، شمار کر لینا، اور ظاہر ہے آپ جس چیز کو شمار کرتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، انفینٹی نہیں ہوتی۔ انفینٹی کو شمار ہی نہیں کرتے آپ، اسی لیے کسی چیز کو گننے کے لیے، شمار کرنے کے لیے، احاطہ کر لینے کے لیے عین دال اور دال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ جب کسی چیز کو شمار کر کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں پیسوں کو گن گن کے شمار کر کر کے رکھ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے آنے والے زمانوں کے اندر اس کو کیسے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں عین دال اور دال کا ایک معنی تیاری بھی ہوتا ہے، یعنی کہ حوادث زمانہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مال کی یا رزق کی جو تیاری ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں عدہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، عین دال دال سے۔ مشہور آیت ہے نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَأَعِدُّوا، تیار کر لو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ مشہور آیت ہے، سورۃ توبہ کے اندر موجود ہے، سب ترجمہ یہی کرتے ہیں۔ اب میم عین دال واو دال، اس سے معدود بننا ہے، اور قرآن کے اندر جب میں نے اس کے بننے والے الفاظ دیکھے تھے، یہی الفاظ معدودہ بھی آیا ہے، معدودات بھی آیا ہے۔ اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے گنے چنے ایام، شمار کیے ہوئے ایام۔ قرآن میں ایک مقام پہ پڑھ رہا تھا، سورہ ہود کے اندر ہی یہ معدود کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے۔ ابتدائی حصے کے اندر میں نے دیکھا تھا آیت نمبر 7-8 میں ہے غالباً، وہاں پر آیا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیتے، آگے بڑھا دیتے، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اب وہاں پر امت کے ساتھ یہ ایڈجیکٹو معدودہ استعمال ہوا ہے وہی ورڈ، بس وہاں واحد آیا ہے، یہاں پر جمع آیا ہے، معدودہ۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، سب نے ترجمہ یہ کیا ہوا ہے کہ معین مدت تک، معین مدت تک، محدود مدت تک اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیتے۔ اسی سورہ ہود کے اندر آخر میں وما نؤخرہ الا لاجل معدود بھی آیا ہے کہ ہم نہیں مؤخر کرتے ہیں مگر تھوڑے سے وقت کے بعد۔ معدود مدت یعنی محدود مدت، شمار کیا ہوا زمانہ، اس کو عربی زبان میں معدود کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جو محدد ہو، محدود ہو، جو طے شدہ ہو، اس کو عربی زبان میں
معدود کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، قرآن کے اندر ان آیات میں یہی ترجمانی ہو رہی ہے۔ ایک ہی صورت میں 2 بار یہ معدود کا لفظ وہاں پر موجود ہے۔ تو ایام معدودات کا مطلب ہوا ایسے مراحل، ایسے دورانیے جو محدد ہیں، مؤقت ہیں، معین ہیں، جن کا پیرامیٹر طے کر دیا گیا ہے، ان کو عربی زبان میں معدود کہا جاتا ہے۔ اب آپ اس کے ساتھ میں آ کے سمجھ لیجئے، لعلکم تتقون ایاما معدودات، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، فساد برپا نہ کرنا، اس مقام پہ آ جانا، مسام پہ جہاں پر رکنا ہے آپ کو، وہ مقام اللہ کا کلام، اللہ کے قوانین ہیں جن کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، جوڑ کے رکھنا ہے، وہ مسام کہلائے گا آپ کا، اور اس پہ عمل کرنا آپ کا الصیام کہلائے گا۔ لعلکم تتقون، یہ الصیام کی ترغیب کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ آپ اپنے آپ کو پریزرو کر لیں ان محدد، مؤقت اور معین ایام سے، مراحل سے، آنے والے مراحل سے، جو لازمی نتیجہ ہیں کہ آپ جب یہ والا عمل کریں گے تو اس کے آنے والے جو حوادث ہیں، جو نتائج ہیں، ان سے آپ کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ لعلکم تتقون، غلط اعمال کے نتائج سے بچنے کے لیے اپنے آپ کے ایسی حفاظتی تدابیر کو اختیار کر لینا، لعلکم تتقون، جس میں آپ ان مقرر کردہ نتائج سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ ایام معدودات، یہ وہ دورانیے ہیں، یہ وہ مراحل ہیں جو اللہ کی طرف سے طے کردہ ہیں۔ ایام معدودات کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ یوم معدودہ اگر میں کہوں گا تو اس سے وہ متعین پیریڈ مراد لیا جائے گا، وہ متعین زمانہ اور دورانیہ مراد لیا جائے گا۔ جیسے کہ اگر کوئی بیج میں لگا دیتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ بیج اپنے ثمرات دے گا، ان ثمرات کو حاصل کرنے کے لیے مجھے جو حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے، اس کو عربی زبان میں اتقاء کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ آپ اس کی نگہداشت کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کو ان چیزوں سے بچا کے رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا لگایا ہوا بیج اپنا پھل دینے سے ناقص رہ جائے، قاصر ہو جائے، جھلس جائے، برباد ہو جائے۔ تو وہ جو جھلسنے والا معاملہ ہے، وہ برباد ہونے والا معاملہ ہے، اس سے بچانے کے لیے جتنی کوششیں، جتنی حفاظتی تدابیر آپ کرتے ہیں، اس کو عربی زبان میں تتقون کہتے ہیں، اور قرآن یہاں پر لعلکم تتقون کا ہی استعمال کر رہا ہے۔ اور جو مراحل آنے والے ہوں گے جن سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اس کو عربی زبان کے اعتبار سے اور قرآن کی اس اصطلاح کے مطابق ایاماً معدودات سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو، معاشرے کو بچا کے رکھنا تاکہ ان مراحل سے سامنا نہ ہونا پڑے، ان مراحل سے سامنا ہونے سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ سیلاب کے آنے سے پہلے جب بند باندھ لیتے ہیں، حفاظتی تدابیر اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ جو سیلاب کا آنے کا دورانیہ ہیں وہ ایام معدودات ہے جو طے شدہ ہے، کہ اس نیچر کے اندر یہ چیزیں طے ہیں کہ جب یہ والے معاملات ہوں گے تو ان چیزوں سے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا۔ لعلکم تتقون ایام معدودات ہے۔ میرے خیال سے اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایام معدودات کیا ہیں۔ اب آگے کی طرف میں ترجمانی کرتا ہوں۔ فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ترجمہ یہاں پر کیا جاتا ہے عام طور پر، پہلے میں اس کو بیان کر دوں، پس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو۔ کانا یہ شرط کے ساتھ آیا ہے۔ کانا کا بنیادی معنی عربی زبان میں واز ہوتا ہے، لیکن شرط کے ساتھ کبھی یہ ترجمہ دیتا ہے ہو، اگر ہو، اور دوسرا ترجمہ یہ کہتا ہے اگر ہوا۔ اگر تم میں سے کوئی مریض ہوا یا تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، تو میں نے کیا کہا تھا آپ سے اس دن کہ سفر پر ترجمہ کرنا یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں ترجمہ کر سکتا ہوں سفر پر کہ مسافر ہو،
لیکن میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ اس کا ترجمہ پھر اس طرح ہونا چاہیے تھا، لفظوں کی ترکیب ایسی ہونی چاہیے تھی کہ مریضاً او مسافراً، علا کا صلہ لگا کر سفر استعمال کیا ہے، مطلب سمجھنے کے لیے یہاں پر ایک موقع فراہم کیا گیا ہے کہ اب بھی اس کو سمجھ لو کہ او علا سفر آیا ہے، مسافراً نہیں آیا، جو ڈائریکٹ ترجمہ مسافراً کر دیا جاتا ہے۔ میرے لیے بڑا آسان ہے، میں سفر ترجمہ کر کے آگے نکل جاؤں، تم میں سے جو مریض ہوں یا مسافر ہوں، ترجمہ کرنا بہت مشکل نہیں ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، ترجمہ کیا جاتا ہے کہ آنے والے ایام، دوسرے ایام کے اندر وہ گنتی پوری کرے۔ یہ ترجمہ ہمارے ہاں عام طور پر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، آنے والے ایام کے اندر۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ بھئی اگر رمضان کے مہینے کے اندر آپ کے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں تو آپ کا کام کیا ہے کہ پھر آپ آنے والے زمانے کے اندر روزے رکھیں گے۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایام معدودات کے بعد اس آیت کے اندر کہیں بھی الا یا کوئی بھی حرف استثناء موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر جملہ ایسے بنتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جنہوں نے امن دیا، یا اے ایمان والو ترجمہ کر لیجئے بھائی، تم پر صیام فرض کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو عربی کا اسلوب ہے وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ الا مریضاً او مسافراً، البتہ وہ جو مریض ہیں یا مسافر ہیں، یہاں پر الا یا اس جیسا کوئی حرف استعمال کیا جاتا جس سے ایکسیپشن شامل ہو جاتا، ایکسیپشن ثابت ہوتا کہ ہاں یہ لوگ الگ ہیں جن پر صیام لکھا گیا ہے، البتہ ان کو ایکسیپشن دیا گیا ہے کہ مریض ہوں یا مسافر ہوں۔ یہاں پر ایکسیپشن کے لیے کوئی بھی لفظ موجود نہیں ہے، تو میں یہاں پر ایکسیپشن کے میننگ کروں کیوں؟ مجھے کیا دقت ہے کہ میں یہاں پر مریض و مسافر کو ایکسیپشن دینا شروع کر دوں؟ نہیں، یہ اس کے اندر سے خاص ہے، یہاں پر استثناء موجود ہے، استثناء کا یہاں پر کوئی حرف استثناء موجود نہیں ہے۔ سب نے ترجمہ ایسے کیا ہوا ہے۔ میں نے نئے نئے ترجمے پڑھے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ریشنل ٹرانسلیشنز ہیں قرآن کی، وہاں میں نے دیکھا وہاں پر انہوں نے ایکسیپشن کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ بھئی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ میں آپ ایکسیپشن استعمال کرتے ہیں نا، تو یہاں پر کوئی ایکسیپشن کے لیے لفظ ہی موجود نہیں، یہاں پر تو فا کے بعد من شرطیہ استعمال ہوا ہے۔ میں ایکسیپشن دے کے کہہ رہا ہوں کہ مریض و مسافر کا ایکسیپشن یہاں پر موجود ہے، یہاں پر الا نہیں ہے، جملہ الا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جب یہاں پر ترجمہ ایکسیپشن والا بنتا۔ یہاں پر تو سیدھی سیدھی بات کہہ دی ہے، فمن کان منکم مریضن، یہ مریض عربی زبان کے اندر میم را دو سے بننے والا ورڈ جہاں بھی آئے گا وہاں پر توازن کا بگڑا ہوا ہونا یہ پایا جائے گا، لازمی پایا جائے گا۔ صحت کے اندر کہیں بھی اعتدال بگڑتا ہے اس کو آپ مرض یا بیماری سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن میں مریض کا جو لفظ آیا ہے فی قلوبہم مرض، وہ دلوں کی، جسم کی بیماری کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا ہے، نہ ہی اس کے ساتھ جو شفا کا لفظ آیا ہے وہ آپ کو جسمانی طور پر شفا دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ تو وہ ذہنوں کے اندر، وہ معاشروں کے اندر جو جراثیم و برائیاں ہیں اس کو قرآن مرض کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ جو بے اعتدالیاں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر وہ مرض ہیں، جو ذہنوں کے اندر فخر و تکبر کا جو ایک مرض بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں قرآن مرض کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اس کو ہم لوگوں نے جسمانی مریض بنا دیا، اور آگے لکھا ہوا ہے او علی سفر، سین فا اور را، سفیر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں ہم لوگ۔ سین فا را کے بنیادی معنی نقاب کشائی کے ہیں، کسی چیز کو کھول دینا، واضح کر دینا۔ اچھا، اس میں سفر اور فسر میں بھی فرق ہے، سفر سے سفیر نکلتا ہے اور فسر سے تفسیر نکلتا ہے، جو تفسیر قرآن ہوتی ہے۔ سفر کا مطلب ہوتا ہے جو ظاہری حصہ ہو، ظاہر کو کھول کے واضح کر دینا، اور فسر کا مطلب ہوتا ہے جو چیز باطن ہو، باطن کو کھول کے سامنے لے آنا۔ اسی لیے آپ تفسیر کہتے ہیں قرآن کی، کہ قرآن کے لفظوں کے باطن میں جو معنی ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا کرنا، یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ اور سفیر کا مطلب ہوتا ہے جو ظاہری حصہ ہو وہ کھول کے سامنے لے آنا۔ سفر میں کسی چیز کا روشن ہونا، واضح ہونا یہ لازم ہوتا ہے۔ مسافر کہتے ہیں کس کو ہیں؟ جس کے لیے راہیں کھلتی رہتی ہیں اور اس کے سامنے چیزیں عیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کو مسافر کہتے ہیں۔ اسی لیے سفر کا لفظ ٹریولنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دو جو ملک ہیں ان کے درمیان میں چیزوں کو کھول کے واضح کرنے والا وہ سفیر کہلاتا ہے، اس کو سفیر کہتے ہیں۔ قرآن میں ایک مقام پہ آیا ہے وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ، صبح کا روشن ہو جانا۔ تو آپ سمجھ لیں سین فا را کے بنیادی معنی میں کسی چیز کا روشن ہو جانا،
کسی چیز کا واضح اور کھل کر لوگوں کے سامنے آ جانا، یہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ او علی سفر، اس کے بہت سارے معنی کیے ہیں، ریشنل ترجمہ کرنے والوں نے۔ کبھی اس کا ترجمہ سفیر کتاب کو بھی کہتے ہیں، سفارہ بڑی کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ سورہ عبس کے اندر بھی آیا نا، بِأَيْدِي سفرہ کرام بررہ، تو کتاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سفارہ۔ مسور جھاڑو کو کہتے ہیں صفائی کرنے کے لیے۔ میں اس کے معنی کو کھول کے بیٹھا تھا اور غور کر رہا تھا کہ مریض کے ساتھ سفر کا لفظ کیوں لایا گیا ہے، کیونکہ مرض تو بے اعتدالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذہنوں کی آلودگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ او اعلیٰ سفر کا استعمال کیوں کیا گیا؟ تو لغت کے اندر میں نے جب اس کا جائزہ لیا ہے تو سفر اور جس کی جمع اسفار آتی ہے، مغرب کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی سی روشنی برقرار رہتی ہے، سفیدی برقرار رہتی ہے، تو سورج کی غروب ہونے کے بعد جو سفیدی جو برقرار رہتی ہے نا، اس کو بھی عربی زبان میں سفر کہتے ہیں۔ اب آپ ذرا اس کے گہرائی میں جا کے جائزہ لینا شروع کریں، وہ جو روشنی برقرار رہتی ہے اس میں چیزیں اتنی واضح نہیں ہوتی ہیں، بلر ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں روشنی، آپ کی آنکھوں کی جو طاقت ہے نا دیکھنے کی، وہ تھوڑی سی ماند پڑنا شروع ہو جائے گی، ہلکی ہلکی چیزیں بلر نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس روشنی تو ہے لیکن کیفیات واضح نہیں ہو رہی ہیں، تاریکی اس کے اندر شامل ہے کہیں نہ کہیں، اور تاریکی کا غلبہ ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کہاں اشارہ کر رہا ہے۔ تم میں سے جس کے اندر بے اعتدالی والا معاملہ موجود ہے، یا ابھی اس کے سامنے چیزیں دھندلی ہیں، کیفیات واضح نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تاریکی اس پہ غالب ہے، کہیں نہ کہیں وہ کچھ روشنی پر تو ہے لیکن تاریکی کا غلبہ اس کے پر موجود ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ استثناء کی بات نہیں ہے، یہ تو سارے کے سارے شامل ہیں۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے اندر تو اعتدال سے پھر جانا، غیر معتدل ہونا، یہ موجود ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کچھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں جو واضح نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، چیزیں نظر تو آ رہی ہوتی ہیں، پہچان میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، کیفیات واضح نہیں ہوتی ہیں، روشنی کہیں کہیں موجود ہوتی ہے لیکن تاریکی کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ ہر معاشرے کے اندر، ہر انسان کے انفرادی لیول پر بھی اور اجتماعی لیول پر بھی یہ معاملہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل، اس میں استثناء موجود نہیں تھا۔ آگے لکھا ہوا ہے فا، تو اب تمہارا کام کیا ہے؟ تمہیں ایسا بھی معاملہ ہوگا تمہارے اندر کہ تم میں کہیں نہ کہیں بے اعتدالی موجود ہوگی، کہیں نہ کہیں کیفیات تمہارے سامنے واضح نہیں ہو رہی ہوں گی، کہیں نہ کہیں تاریکی کا غلبہ ہوگا تمہارے معاشروں کے اندر، تمہاری زندگیوں کے اندر، لیکن تمہارا کام یہ ہونا چاہیے عدۃ من ایام اخر، آنے والے جو دورانیے ہیں ان سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، تیاری کا سامان تمہارا ہونا چاہیے۔ قرآن تیاری کا سامان فراہم کرتا ہے آپ کو تاکہ آپ کا معاشرہ اس تاریکی کے اندر ڈوب نہ جائے، اس بے اعتدالی کا شکار نہ ہو جائے، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں، آپ کے معاشرے کے اندر وہ بگاڑ نہ پیدا ہو جائے جو قرآن آپ کو صحیح رکھنے کا حکم فرما رہا ہے۔ اس کو کہہ رہا ہے عدتن، یہ عدت کا لفظ اگر آپ اس کو شمار کرنے کے لیے بھی استعمال کر لیجئے، میں کہتا ہوں نہیں کریں آپ عدہ والا ترجمہ۔ قرآن کے اندر عدہ بھی آیا ہے اور عدہ بھی آیا ہے، زیر کے ساتھ بھی عین آیا ہے اور دمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ بھی عین آیا ہے۔ اٹھا لیں قرآن کو، عدہ کا ترجمہ لا اعد لہ عدہ، شاید سورہ توبہ کے اندر یا کہاں پر ہے، یا سورہ نساء میں، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا حوالہ۔ یقینی طور پر وہ تیار کر لیتے اپنے لیے وہ مال اور اسباب جو حوادث زمانہ کے لیے ان کے لیے بڑا فائدہ اور بچاؤ کا سامان ہوتے ہیں، اس کو عربی زبان میں عدہ کہتے ہیں، عین کے دمہ کے ساتھ، اور عدہ عین کے زیر کے ساتھ عام طور پر گنتی کے لیے، شمار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا چیز مانا ہے کہ میں عدہ کا ترجمہ تیاری کروں اور عدہ کا ترجمہ تیاری نہ کر سکوں؟ یہ ممکن ہی نہیں اس زبان کے اندر، یہ میں پہلے بھی رکھ چکا ہوں۔ قرآن کے اندر ہی سلم بھی آیا ہے اور سلم بھی آیا ہے، سین کے زیر کے ساتھ، ادخلوا فی السلم کافہ آیا ہے، آپ دیکھ لیجیے جا کے سورۃ البقرہ کے اندر سب نے ترجمہ سلامتی کیا ہے، اور جب قرآن میں سلم آیا ہے اس کو ترجمہ بھی سلامتی کیا ہے۔ تو زیر و زبر سے صرف کسی کا اوپر ہونا اور کسی کا نیچے ہونا،
یہ عربی زبان کا اسلوب ہے اور یہی میں نے سمجھا ہے قرآن کی روشنی میں۔ تو عدہ اور عدہ کا مفہوم صرف اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کا غالب ہونا اور کسی چیز کا زیر ہونا یہ پایا جائے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ معنی میں کوئی مماثلت ہونا ہی ممکن نہیں ہے، یہ قرآن کی روشنی میں غلط شمار کیا جائے گا۔ میں نے سلم و سلم کا آپ کو مثال دے کے واضح کر دیا ہے۔ تو اگر میں عدہ کا ترجمہ عدہ والا کروں تو کوئی غلط نہیں ہوگا، بالکل صحیح ہوگا۔ تیاری کرو، آنے والے ایام سے تمہیں تیاری رکھنی ہے، چاہے تمہارے اندر کتنی بے اعتدالی موجود ہو، چاہے تمہارے سامنے تاریکی کتنی چھائی ہوئی ہو، ہلکی پھلکی روشنی ہو، تب بھی تمہیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے آنے والے مراحل سے، کیونکھ ایامن اخر کا لفظ آتا ہی اس لیے ہے۔ حمزہ، خا اور را عربی زبان میں آخر آخرت سارے سے ہی بنے نا۔ حمزہ، خا اور را کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، پھر میں آگے چلتا ہوں کہ حمزہ، خا اور را کے عربی زبان کے اندر معنی یہ ہوتے ہیں کسی بھی سلسلے کی آخری کڑی جو پچھلی کڑیوں سے مختلف ہوں اور اگلی کڑیوں اس سے مختلف ہوں گی، اس کو آخر کہتے ہیں۔ کسی بھی چین کا جو آخری کنارہ ہوتا ہے نا، اس کا پچھلی کڑیوں سے مختلف ہونا یہ لازم ہے آخر کے لفظ کے ساتھ، اور جو اگلی کڑیاں ہوں گی وہ پچھلی کڑیوں سے مختلف ہوں گی، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اسی سے آخرت بنا ہے، اسی سے آخر بنا ہے، اسی سے آخر بنا ہے، کچھ بھی لفظ و مادے کے معنی موجود رہیں گے۔ تو آنے والے جو مصائب ہیں، آنے والے جو ایام ہیں، ان سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، چاہے تم میں کتنی ہی بے اعتدالی یا کتنا ہی تمہارے اوپر تاریکی کا غلبہ چھایا ہوا ہو۔ یہ کوئی بھی استثناء نہیں ہے بھائی اس کے اندر، ورنہ حرف استثناء موجود ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو شرط کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے۔ آپ گنتی شمار کرنے کا ترجمہ کر لیجئے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، شمار کر کے رکھو اپنے آپ کے لیے وہ چیزیں جو آنے والے مراحل سے تمہیں بچانے والی ہوں، اس کا شمار کرنا ہے، اس کو تیار کرنا ہے، اس کو گن لینا ہے، اس کو معین کرنا ہے۔ میں نے تو بہت سارے ترجمہ بیان کر دیے ہیں، جو بھی ترجمہ کرنا چاہیں۔ ظاہر ہے میں ابھی ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ لکھ کر تو دے نہیں رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ یہاں تک ترجمانی مکمل ہوئی، آگے بڑھتے ہیں۔ واہ، اور علی الذین یطیقونہ، اب ان کا معاملہ آ گیا، اعلیٰ کسی کے غلبے کو، کسی کے اوپر ذمہ داری کو بیان کرتا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، توق سے طاقت بنا ہے، توق بنا ہے، یہ تو، واو اور قوف اس کا مادہ ہے۔ یطیقونہ کا میں اس سے پہلے بات کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ اس پر نہیں جاؤں گا کہ یہ جو ترجمہ کرتے ہیں جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، لا کبھی بھی زائد مقدر استعمال نہیں کیا جاتا، یہ عربی زبان جاننے والے سمجھ لیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کسی آیت میں کسی جملے میں لا موجود نہ ہو لیکن میں لا والا ترجمہ کرنا شروع کر دوں، یہ عربی زبان کے اندر استعمال نہیں ہوتا اس طرح کا قاعدہ۔ یہ یطیقونہ جو لفظ ہے، یہ طاقت جو بنا ہے یہ توق سے بنا ہے۔ توق آپ جانتے ہیں، ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، اس نے غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ توق وہ کڑا ہوتا ہے، وہ رنگ ہوتا ہے جو انسان کے گلے میں پہنا دیا جاتا ہے۔ ہاتھ میں پہننے والی جو بیڑیاں ہوتی ہیں، وہ بیڑیاں کسی نہ کسی توق سے بندھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ توق آپ کے ہاتھ میں پہنا دیا جاتا ہے تو وہ پورا گھیر لیتا ہے۔ تو عربی زبان میں کسی چیز کو گھیرنے کے لیے یہ توق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی سے طاقت بنا ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو گھیر لیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے، آپ کا غلبہ اس پر آ جاتا ہے، اس لیے طاقت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور وہ توق میں کیونکہ مضبوطی بھی ہوتی ہے تو مضبوطی کے لیے بھی طاقت کا لفظ استعمال ہونے لگے اردو زبان کے اندر۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کی ضمیر کو اگر آپ الصیام کی طرف لوٹا دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے جس نے الصیام کا احاطہ کر لیا ہے، جو احاطہ کرنے والے ہیں، جو احاطہ کر لیتے ہیں الصیام کا، ان تمام صورتحال کا احاطہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اجتناب کر لیتے ہیں ان کاموں سے جس کی وجہ سے وہ کسی مصائب سے دوچار ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو اس کا گھراؤ کر لیتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، وہ لگ جائیں کام پر۔ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یہ فدیہ عربی زبان میں فا، دال اور یا سے بننے والا بہت مشہور لفظ فدائی، فدائی حملے ہوئے ہیں، سنا ہوگا عام طور پر۔ فدائی جاں باز کو کہتے ہیں جو قربانی دے دیتا ہے۔
جان کے بدلے میں اس چیز کو دور کر دیتا ہے جو روڑے اٹکاری ہوتی ہے۔ تو راستے میں جو چیزیں حائل ہوں ان کو ہٹانے کے لیے کسی دوسری چیز کو پیش کر دینا، یہ عربی زبان میں فدا و فدیتن اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس کو فدیتن کہتے ہیں۔ فدائی جو حملہ کر کے اپنی جان کو دے دیتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کام کرتا ہے، بدلے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو فدیتن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو کسی ذریعے سے دور کر دینا۔ جو الصیام کا احاطہ کر لیتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مسکین کی ضروریات کو دور کرنے کے لیے جتنی راہ میں رکاوٹیں حائل ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کوششوں میں جٹ جائیں۔ اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ جنہوں نے الصیام کا گھیراؤ کر لیا ہے، جو اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ان چیزوں سے، اور مقصد تو بیان کر دیا ہے کہ رک جانا اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات سی سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، بتانے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو پوائنٹ ہے نا، اس پوائنٹ سے آپ آگے مت جائیے گا، یہاں سے آگے جانا جان کو جوخم میں ڈالنے کے برابر ہے۔ یہاں سے آپ آگے جائیں گے تو آپ کی جان جوخم میں آ سکتی ہے۔ اس پوائنٹ سے، اس لائن سے، اس جگہ سے آگے نہیں بڑھنا ہے آپ کو۔ آپ نے اگر اپنے آپ کو وہیں روک لیا، اس کو کہیں گے الصیام لعلکم تتقون، ایام معدودات۔ جو آنے والی ہلاکت آمیز موجیں تھیں ان کو ایام معدودات سمجھ لیجئے، اور آپ نے اپنے آپ کو جو پریزرو کر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے وہاں پر جانے سے، وہاں رک گئے ہیں، اس کو آپ لعلکم تتقون سے تعبیر کر لیجئے۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ ٹوبیکو کا استعمال نہیں کرنا ہے، آپ کو سگریٹ نوشی نہیں کرنی ہے، یا آپ کے بڑھاپے میں جا کر آپ کی زندگی کو برباد کر دے گا، مشکل کر دے گا آپ کے لیے زندگی گزارنا۔ رک جائیے، سم، اب سمجھ میں آ گیا وہ سم کیا ہوتا ہے۔ ٹھہر جائیے، اپنے آپ کو مسام کر لیجئے، اس جگہ پر روک کے رکھ لیجئے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یہ الصیام ہے، لعلکم تتقون ایام معدودات۔ جو آنے والے مراحل ہیں ان سے آپ کو پریزرو کر دے گا یہ رکنا۔ جس نے وہاں پر آ کے اپنے آپ کو روک لیا ہے، اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ دوسروں کے لیے روڑے جو راہ میں حائل ہیں ان کو ہٹانے والا بن جائے۔ فدیۃ طعام مسکین، اب وہ دوسروں کو نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے، دیکھا نہیں کبھی؟ وہ خود تو رک گیا نہیں، یہاں سے میں آگے نہیں بڑھوں گا، یہاں موجیں لہریں زیادہ ہیں، وہ دوسروں کو بھی اشارہ کر رہا نہیں یار یہاں سے آگے مت جاؤ نا، او بھائی یہاں مت جاؤ، یہاں لہریں زیادہ ہیں، میرا پاؤں ابھی جاتے جاتے بچا ہے، اس نے مجھے تنبیہ کر دیا، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ خود تو رکتا ہے، دوسروں کو بھی روکنے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کی راہ میں جو مسائل آنے والے ہیں ان کو دور کر رہا ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کے۔ اس کو کہتے ہیں فدیۃ طعام مسکین۔ آپ اس کو مثالوں پر ڈالتے چلے جائیے، سمجھتے جائیے۔ میں نے کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، مشکل میں پڑنے کے بعد لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یار یہ کام مت کرنا، مجھے اس سے مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا، تمہیں بھی اس سے مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ تم ایسا کرو، یہ والی حفاظتی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دو۔ فدیۃ طعام مسکین یہی ہوتا ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر روک لیا، دوسروں کے لیے راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ دوسروں کو سمجھانا شروع کر دیں۔ فدیۃ طعام مسکین اس کو کہتے ہیں۔ یہ تو میں انفرادی لیول پہ لے کے آ گیا ہوں، اجتماعی لیول کی باتیں ہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک کو تنبیہات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ والا کام مت کرنا۔ ایک سفیر ایک ملک کا بڑا جو نگران ہوتا ہے وہ دوسروں کو سمجھا رہا ہوتا ہے نہیں یہ والا کام نہیں کرنا ہے، میں یہ بھگت چکا ہوں۔ وہ مثال یاد آ رہی ہے جو معراج کے واقعے میں بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ واقعہ بالکل باطل ہے، لیکن شاید چونکہ ہمارے ذہن تو بنے ہوئے ہیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتے ہیں نا کہ موسیٰ رسول اللہ نے محمد رسول اللہ کو کہا کہ آپ اس سے زیادہ مت کہائیے، میں تجربہ کر چکا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں پریزرو کرنا، حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا کہنا۔ آپ اس کو جوڑتے جائیے زندگی کے مختلف مراحل سے، یہ حقیقت معلوم ہوگا آپ کو۔
اس کو ہم لوگوں نے روزے وہ کھانے پینے سے رکنے کے لیے استعمال کیا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے۔ طعام کا مطلب کھانا نہیں ہے؟ طعام تو ضرورت زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، طعام اور میم، ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی کی ضرورت ہو اس کو طعام کہتے ہیں۔ طعام کو تو اگر آپ نے کھانے کے لیے خاص کر دیا تو بہت ہی اس کے مفہوم کو چھوٹا کر دیا۔ یہ تو اردو میں آ کے طعام کا مفہوم چھوٹا ہوا ہے، کیونکہ اوریجن تو تھوڑی تھا اس کا، یہ تو عربی سے آیا ہوا ہے۔ دوسری زبان میں آ کے لفظ کا معنی چھوٹا ہو جاتا ہے، شارٹ ہو جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے، شرنک ہو جاتا ہے، ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے خالی وہ۔ تو طعام تو ضروریات زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ طعام کا کام مطلب کھانا کر لیجئے، جب بھی اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ نے اگر یہ کام کر لیا ہے تو معاشرے کے اندر لوگوں کے رزق کی ذمہ داری جو ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل ہیں ان کو دور کریں، وہ بھی تو طعام کے اندر آ جائے گا، کسی تک اس کی زندگی کا سامان پہنچ جائے۔ کر لیجیے ترجمہ کھانے کا، جب بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آگے بڑھتا ہوں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کیا ہی خوبصورت جملہ ہے، سمجھیے گا۔ فمن، پس، اب کنکلوژن نکالا جا رہا ہے، فا یہاں پر آ کے اب نتیجہ بیان کر رہا ہے۔ پس فمن تطوع خیرا، یہ تطوع عربی زبان کے اندر لفظ جب دوسرے باب میں ابواب میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا اس کے اندر معنی پیدا ہو جاتے ہیں، یا عربی والے جانتے ہیں کہ کتنا نکھر جاتا ہے لفظ۔ اطاعت کا لفظ تو پڑھا ہے لیکن اطاعت نہیں ہے، یہ تطوع ہے۔ تو واو اور عین سے بننے والا ورڈ، مطیع بھی اس سے آتا ہے، اطاعت بھی اس سے آتا ہے، لفظ چینج ہوتے رہتے ہیں اور معنی کے اندر نکھار پیدا ہوتا رہتا ہے عربی زبان میں۔ تطوع جو ہے نا یہ باب تفاعل سے ہے، جس سے تسلط بھی آتا ہے، تقبل بھی آتا ہے، تلقب بھی آتا ہے، مختلف لفظ آتے ہیں۔ اس باب کی خاصیت کے اندر تکلف پایا جاتا ہے، جیسے کہ تعلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تعلم تو یاد ہوگا، ایک ہوتا ہے تعلیم، ایک ہوتا ہے تعلم۔ تعلیم کسی کو آشنا کروانا، تعلم تھوڑی سی جوکھم میں ڈال کر، تھوڑی سی اپنے آپ کو مشقت دے کر خود سے آشنا ہونا، اس کو تعلم کہتے ہیں۔ یہ علم سے بڑا ہوتا ہے۔ علم تو ہر وہ آشنائی ہے جو کسی سے حاصل ہو جائے، اڑتے اڑتے میں نے خبر سن لی، علم ہو گیا۔ لیکن تعلم تو نہیں ہوا، تعلم میں تو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی آپ کو۔ تسلط اور سلطنت میں فرق کیا ہے؟ تسلط میں تھوڑا سا غلبہ حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ کو مشقت میں لانا پڑے گا، یہ اس باب کی خاصیت ہے۔ تو تطوع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اختیار کرنا بامشقت، تھوڑا سا کوشش کر کے جس نے بھی خیر کو اختیار کیا۔ اور تطوع طاعہ اطاعت کے اندر دل کی کشادگی موجود ہوتی ہے، اپنے دل کو پہلے کشادہ کرنا پڑے گا اس چیز کو اپنے دل کے اندر سمونے کے لیے۔ جن کے دل ہی تنگ ہیں، فی قلوبہم مرض، وہ کبھی بھی خیر کی طرف کہاں جائیں گے؟ اور پھر اس کے اندر تھوڑی سی خیر کو، چیزوں کو، دو چیزوں میں سے موازنہ کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش بھی اٹھانی پڑے گی۔ جس نے بھی تھوڑا سا کوشش کر کے کسی خیر کو اپنا لیا تو وہ خیر اس کے لیے خیر ہے۔ جو خیر کو اپنائے گا سب سے پہلے فائدہ اسی کا ہوگا بھائی۔ جو صحت کے بنیادی اصولوں کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا، بڑھاپا اسی کا اچھا گزرے گا۔ جس نے اپنی جوانی برباد کر دی اس کا بڑھاپا تو اور زیادہ برباد ہونے والا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جس نے اپنے معاملات کو بہتر انداز میں چلایا اس کے معاملات ہی بہتر انداز میں چل سکتے ہیں۔ جس نے اپنے معاملات کی طرف نظر ہی نہیں ڈالی ہے، جو بس چلے ہی جا رہا ہے، تو اس کے معاملات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ مذہب میں ہو سکتا ہوگا، یہ حقیقت کی روشنی میں نہیں ہوتا۔ یہ مذہب میں ہوتا ہے کہ جس نے جتنا ہی ظلم کر لیا، بگاڑ کر لیا، دوسرا والا ایصال ثواب جو ہے نا وہ اس کو سینڈ کیے جا رہا ہے، ارسال کیے جا رہا ہے، ای میل کر رہا ہے، کبھی وہ ٹیکسٹ کر رہا ہے، کبھی وہ سیٹلائٹ کے ذریعے اس کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں تو ہوتا ہے یہ، وہ مذہب میں تو ہو سکتا ہے، یہ حقیقت میں ممکن نہیں ہے۔ ایصال پر تو میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ اگر ایصال کو مانتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں، پوری امت میں ایک شخص نماز پڑھے
نماز کی ادائیگی کرے اور سب میں اس کا ایصال تقسیم کر دیں. جب وہ ایصال نظر نہیں آ رہا تو یہ والا ایصال کیوں نظر آئے گا؟ جب وہ والا ایصال ممکن ہے جو مرنے والے کی بات زندہ کر رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں، تو یہ والا ایصال ناممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں مانیں گے. فمن تطوع خیرا، جس نے تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے کسی خیر کو اپنا لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، دل کی کشاد کے اندر اس کو سمو لیا ہے، تو وہ اس کے لیے ہی خیر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارا صیام تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارا کسی مقام پر رک جانا اور احتیاطی تدابیر اختیار کر لینا، یہ تمہارے لیے بہت بہتر چیز ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے لیے کتنی خیر پنہا ہے اس کے اندر. یہ ہے آیت نمبر 183 اور 184، جس پر بڑا غور کر کے میں نے قرآن کی آیات کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے اور آپس میں ان دونوں آیات کو لے کر بیان کیا ہے. میں چاہتا تو میں بھی وہ مروجہ ترجمہ بیان کر دیتا، ریشنل والے بھی موجود ہیں اور جو اسلاف کے ترجمے بیان کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں. میں چاہتا تو مسافر کا ترجمہ مسافر بھی کر دیتا، میرے لیے کیا مشکل ہے. لیکن پھر یہ درس نہیں ہوتا، یہ تدریس نہیں ہوتی ہے. درس اور تدریس تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ درس کی محفل ہو رہی ہے، ذرا درس کا مفہوم تو سمجھ لیں. دراصل ہنتا عربی زبان میں اس وقت کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں، آج بھی کچھ علاقوں میں ہوتا ہے، یہ جو گیہوں ہوتا ہے اس کے چھلکوں سمیت زمین پر پھیلا دیے جاتے ہیں اور ایک گائے کو معمور کر دیا جاتا ہے، ایک بیل کو معمور کر دیا جاتا ہے. وہ صبح سے لے کر شام تک ان گیہوں کے دانوں کے اوپر اپنے قدموں کو لے کر چلتی رہتی ہے اور رونتی رہتی ہے، بار بار اپنے قدموں کے نیچے لاتی رہتی ہے تاکہ چھلکے دانوں سے الگ ہو جائیں اور دانے نکھر کے سامنے آ جائیں. اس کو عربی زبان میں درس کہتے ہیں. بار بار چکر لگانا آیات کے لفظوں کے اوپر اور اس کے مفہوم کو نکھار کے سامنے لے آنا، اس کو درس کہتے ہیں. اور ایسا عمل کرنے والوں کو تدریس کرنے والا اور مدرس کہا جاتا ہے. تو میں نے بھی بار بار اس کے اوپر جو ورق گردانی کی ہے، بار بار دیکھا ہے اور اس کے بعد اس کے مفہوم کو نکھر کے جب میرے سامنے آیا تو میں نے وہی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. تو آج آیت نمبر 184 تک رکھتے ہیں. آیت نمبر 185 کے اوپر جائیں گے. یہ رب ذہن میں رکھیے گا، معنی سمجھ میں آگے ہوں گے کہ الصیام و سیام کیا ہے. رک جانے کا اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے. اور قرآن کی بنیادی ہدایت یہی ہے کہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ کسی بھی ڈس انٹیگریٹ ہونے سے محفوظ رہ سکے، اپنی بقا قائم رکھ سکے، استحکام اس کے اندر موجود رہے. تو اس کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنا، یہ بنیادی پیغام ہے. تو آج یہاں تک رکھتے ہیں اس کو. مثال دی تھی آپ فدائی حملے کی، تو آپ اس کو کیا صحیح سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں؟ فدائی حملہ تو مشہور ہے نا، میں تو مشہور لوگوں میں جو بات مشہور ہے سمجھانے کے لیے فدائی استعمال کر رہا ہوں. فدائی کا مطلب جانباز ہی ہوتا ہے. وہ مطلب جانباز سپاہی بھی ہو سکتا ہے، سپاہی بھی جانباز ہوتے ہیں، اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں. وہ کسی ملک کی خدمت کرنے والا وہ سپاہی بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی فدائی کہہ سکتے ہیں. فدائی تو ہر حساب سے الگ الگ ہوتا ہے. بنیادی مطلب سمجھانے کا یہ تھا کہ فدائی کا مطلب کہ جو کسی چیز کو ہٹانے کے لیے دوسری چیز پیش کر دے. وہ جان ہو سکتی ہے، سامان ہو سکتا ہے، مال ہو سکتا ہے. یعنی جو رائج مطلب جس طرح سے نیوز میں آتا ہے وہ تو سمجھانے کے لیے وہ تو فدائی استعمال کرتے ہیں. عربی کا لفظ ہے تو آپ سمجھنے کے لیے کسی طرح سمجھ لیں. اب میں ٹوبیکو استعمال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہی ٹوبیکو صحیح مانتا ہوں میں اس کو، مطلب وہ تو سمجھانے کے لیے ہے.